اللهم صل على محمد وآل محمد۔ لہٰذا انسان کی طرف دیکھنے کے دو طرز ہو سکتے ہیں، دو طریقے ہو سکتے ہیں۔ یا تو آپ انسان کو ایک مادی وجود جانیں، یہ صرف اس دنیا سے محدود ہے، یا نہیں آپ انسان کو اس جسم کے ساتھ ساتھ اس کی روح کو بھی دیکھیں کہ جو یہ صحیح طریقہ ہے، یہ حق بجانب رائے ہے کہ انسان صرف جسم نہیں ہے، انسان کے اندر روح بھی موجود ہے۔ اب آپ کو سمجھ میں آئے گا، اب میں یہاں سے ایک خالی ایک پوائنٹ بیان کرتا ہوں، میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا۔ اب آپ کو سمجھ میں آئے گا کیوں آ کر جو ہے بہت سے مقامات پر ہم لوگ یہ عرض کرتے ہیں کہ اسلام کے پاس ایک مکمل پیکج ہے، چاہے وہ میڈیکل پیکج ہو، چاہے وہ پولیٹیکل پیکج ہو، چاہے وہ آپ کا ریلیجس اور آپ کے عقائد کے لحاظ سے بلیف کا پیکج ہو، چاہے وہ لیگل سسٹم ہو، چاہے وہ مینجمنٹ سسٹم ہو۔ کیوں پیکج کی ضرورت پڑتی ہے؟ کیونکہ بہت سے ٹائم پہ فار ایگزامپل آپ کہہ رہے ہیں کہ دواؤں کا میڈیکل سسٹم ہے، میڈیکل سسٹم کے اندر آپ کہہ رہے ہیں کیا ضرورت ہے کہ آپ اگر میڈیکل سسٹم کے اندر اہل بیت علیہ السلام آ کر کوئی بات بیان کریں کہ فلاں جڑی بوٹی کھاؤ تو تمہارے لیے اچھا ہے؟ نہیں، ہمارے پاس ماشاءاللہ اتنے زیادہ سائنٹسٹ ہیں، اتنے زیادہ ڈاکٹرز ہیں، اتنے زیادہ ریسرچرز ہیں، وہ آ کر ہمارے لیے روز روز نئی ریسرچ پیش کرتے ہیں۔ ایک دن ایک آ کر کہتا ہے کہ یہ چیز بہت اچھی ہے، اور ایک دن آ کے دوسرا کہتا ہے کہ نہیں یہ چیز اچھی نہیں ہے۔ ایک دن آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کچھ ٹائم پہلے یہاں پر میں پڑھ رہا تھا نیوز کے اندر کہ گوا گورنمنٹ نے اناؤنس کیا کہ جو دوائیں کورونا کے لیے دی جا رہی تھی، اس کے اندر ایک دوا تھی شاید، جہاں تک میں غلطی نہ کروں نام میں، ڈاکسی سائلن کر کے نام تھا اس کا، تو انہوں نے اناؤنس کیا کہ سب لوگ اس کو کھائیں، بہت اچھی بات ہے، جوان بوڑھے بچے سے لوگ سکتے ہیں، اور اگر ان کے کورونا نہیں بھی ہے تو ان کو بہت فائدہ ہوگا۔ لیکن کچھ ہی دن بعد آ کر WHO نے دوبارہ اناؤنس کیا کہ نہیں آپ لوگ اس دوا کو مت کھائیے، کہ آپ اس کے ایڈکٹڈ ہو جائیں گے، اس سے آپ کے جو ہیں لنگس خراب ہو جائیں گے، اس سے آپ کے جو ہیں فلاں پرابلم ہو جائے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ تو دنیا کے سائنٹسٹ تو ایسے ہی ہیں کہ وہ ایک دن اناؤنس کرتے ہیں کہ نہیں ایک دم پروفڈ بات ہے، اور ریزننگ کے بیسس کے اوپر، ایویڈنسز کی بیسس کے اوپر آپ لوگ جائیے یہ کیجئے۔ اگلے دن پتہ چلے گا کہ نہیں سارے ایویڈنسز آپ کے غلط تھے، اور یہ نئے ایویڈنسز ہیں، آپ کو یہ کرنا چاہیے تھا۔ ایک دن آپ کو بتائیں گے نہیں یہ دوا بہت اچھی تھی، اگلے دن بتائیں گے یہ دوا بہت اچھی تھی۔ بہرحال اس ڈسکشن کو الگ رکھتے ہوئے، اس دنیا میں جتنے بھی میڈیکل سسٹم ہے، ایک ایگزامپل پیش کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ اس ایگزامپل کے اندر ڈسکشن کی ضرورت ہو، لیکن خالی ایک توجہ کی خاطر آپ میڈیکل سسٹم کو دیکھتے ہیں، میڈیکل سسٹم کے اندر کیوں یہ بار بار امپروومنٹ آتے ہیں؟ بہت سے ٹائم پہ غلط اور صحیح کی بات آتی ہے، اور ایون بہت سے ٹائم کے اوپر ہو سکتا ہے ایک بات صحیح ہو۔ آپ ایک ایگزامپل لے لیں کہ بہت سی ایسی دوائیں جس کے اندر الکوہل یوز ہوتا ہے، بہت سی ایسی دوائیں جس کے اندر پورک یوز ہوتا ہے، یعنی سور کا گوشت یا سور کے گوشت کا تیل یوز ہوتا ہے، بہت سی دوائیں کہ جو نجس چیز سے مل کر بنتی ہیں۔ آپ جب شریعت کے لیے آتے ہیں کسی مولانا کے پاس یا کسی مرجع کے پاس، مرجع فوراً کہتے ہیں کہ نہیں اس دوا کو مت کھائیے۔ آپ پلٹ کر جب حدیث میں دیکھتے ہیں تو امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی شفا کسی حرام کے اندر نہیں رکھی ہے، لیکن آپ کہتے ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو ہمارے فائدے میں ہے، یہ تو ڈاکٹرز بتا رہے ہیں، یہ تو بات ثابت شدہ ہے۔ نہیں، بات یہاں پر ہوتی ہے کہ اسلام انسان کو صرف فزیکل بینگ نہیں دیکھتا ہے، جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ انسان صرف ایک مادی وجود نہیں ہے، میرے پاس صرف یہ بدن، یہ چہرہ، یہ ہاتھ، یہ پیر، صرف یہ نہیں ہے، ایک روح بھی تو آپ کے پاس ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ جو دوائیں آپ کھا رہے ہیں یا کوئی کھانا اگر آپ کھا رہے ہیں، آپ جا کر سائنٹسٹ کے پاس پوچھیں، وہ کہیں گے نہیں پورک جو ہے بہت ہی فائدہ مند، فرض کر لیجیے، جبکہ وہ بہت ساری اس کے اندر پرابلمز جو ہیں سائنٹیفکلی بھی ہیں۔ میں ایک مثال پیش کر رہا ہوں، فرض کیجیے ایک چیز اس کو اسلام کہہ رہا ہے کہ یہ چیز جو ہے نجس ہے، اس کو مت کھائیے۔ آپ جاتے ہیں ریسرچرز کے پاس، وہ جا کے ریسرچ کرتے ہیں اور اپنے پورے ایویڈنسز کی بیسس پہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ نہیں اس کے اندر کوئی بھی پریشانی نہیں ہے، اس کے اندر رتی برابر بھی کوئی پریشانی نہیں ہے، آپ سب لوگ کھا سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ اٹھ جاتے ہیں فوراً کہتے ہیں بھیا سائنس نے تو بتا دیا ہے کہ کوئی پریشانی نہیں ہے، اب کیا پریشانی ہے آپ کو، اب کیوں آ کے آپ مخالفت کر رہے ہیں؟ تو ان سے میں سوال یہی پلٹ کے کر سکتا ہوں
آپ یہ بتائیے کہ جتنے بھی ریسرچرز تھے انہوں نے آپ کے جسم کے اکارڈنس میں تو دیکھ لیا کہ یہ جسم کیا کمپیٹیبل ہے اس دوا سے یا نہیں، کیا یہ جسم جو ہے از اٹ ان کوہیرنس ود دی میڈیسن اور ناٹ. لیکن کیا آپ نے یہ کوسچن پلٹ کر کیا کہ یہ روح بھی اس کے کوہیرنس میں ہے یا نہیں ہے، کیا اس روح کے اوپر اس دوا کا صحیح اثر پڑنے والا ہے یا نہیں پڑنے والا ہے؟ اس کا جواب کون آ کر دے گا؟ اس کا جواب تو وہی دے سکتا ہے کہ جو روح کو جانتا ہو. اس کا جواب تو وہی دے سکتا ہے کہ جس کو پتا ہو روح کیا ہے کیا نہیں ہے. اس کا جواب دے سکتا ہے کہ جس نے روح کو بنایا ہو، کیونکہ انسان نے روح کو نہیں بنایا ہے. کیونکہ انسان اپنے آپ کو، بہت سے لوگ جو سائنٹسٹ ہیں آج کل کے، وہ کیونکہ انسان کو صرف جسم دیکھتے ہیں تو لہٰذا ان کے سارے ایکسپیریمنٹس جسم پر ہوتے ہیں. بہت سے ٹائم پر تو انسان کے جسم پہ ایکسپیریمنٹ ہوتا بھی نہیں ہے، جانور کے اوپر ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں اور آ کر انسان کو دوا دے دیتے ہیں. تو لہٰذا اس لیے یہ ہے کہ اسلام ہر چیز میں اپنا پیکج دیتا ہے. کیوں؟ وہ کہتا ہے کہ دیکھو تم جو چیز سوچ رہے ہو کہ تم نے بیٹھ کر بنائی ہے، بہت اچھا ہے، بہت اچھی محنت کی ہے تم نے، اور ہو سکتا ہے کہ تم اچھے نتیجے پر پہنچے ہو، لیکن ایک ایسا ایسپیکٹ ہے جس پر تمہاری توجہ نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ انسان کی روح بھی ہوتی ہے. ہم 1000 چیزیں بنا لیں لیکن روح کے اوپر تو ایکسپیریمنٹ نہیں کر سکتے نا کہ یہ دوا فائدہ مند ہے یا نہیں ہے، یہ پولیٹیکل سسٹم فائدہ مند ہے یا نہیں ہے، یہ مینجمنٹ سسٹم اس روح کے لیے فائدہ مند ہے یا فائدہ مند نہیں ہے، یہ پڑھائی اس روح کے لیے فائدہ مند ہے یا فائدہ مند نہیں ہے، ایٹسٹرا ایٹسٹرا. تو لہٰذا اس بات کو یہیں پر کنکلوڈ کر لیتے ہیں کہ اسلام حقیقت کو دیکھتے ہوئے یہ بیان کرتا ہے کہ انسان ایک جسم نہیں بلکہ روح کے ساتھ بھی ہے.